دربنا درب الأباء، جس میں اللہ کریم نے دو طبقوں کے درجات کی بلندی کا ذکر کیا۔ ایک تو فرمایا تم میں سے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے درجات اللہ نے بلند کیے۔ ایمان والے تو سب ہیں، لیکن پھر فرمایا والذین اوتوا العلم، ان میں سے جو دینی علوم کے حامل لوگ ہیں ان کے درجات مزید بلند ہیں۔ تو گھوڑے کی پیٹھ پر اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر، اس لیے اللہ پاک کا سب سے بڑا شکر ہمیں اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی۔ ہم دنیا کی اور ہر غلامی کا انکار کرتے ہیں، ہم سفید کو سیاہ کہنے کا انکار کرتے ہیں، ہم سیاہ کو سفید کہنے کا انکار کرتے ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا آزادی چاہتی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے بیچے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ایسے پڑا رہے کہ ہم مر جائیں اور حشر کے میدان تک ہم حضور کے غلام بن کر رہیں۔ اور اجتماعی طور پر اسلام جو ہندوستان میں آیا وہ محمد بن قاسم کی شکل میں عبد الملک بن مروان کے بیٹے ولید کے دور میں سندھ تک فتح ہوا۔ یہ جان جتنی کھجوریں ہیں، یہ کھجوروں کے علاقے جو ہیں، یہ وہ عربی لشکر تھے جو کھجوریں کھاتے تھے اور وہاں کھجوریں کے وہ گٹلیاں پھینکتے تھے اور ان سے کھجوریں، اور اسلام کا اجتماعی نظام دیکھ کر ہندو عورتوں نے محمد بن قاسم کی مورتیاں بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی، کیونکہ وہاں پر تو یہ تھا کہ راجپوت ہندو وہ شودر ہندو سے ہاتھ ملانا گناہ سمجھتا۔ پھر اس کے بعد ہندوستان میں آہستہ آہستہ اسلامی ریاست اور علماء کا وجود چلتا ہے۔ تقریباً 6 یا 8 صدیوں تک یہ اسلامی حکومت کا پھریرا لہرایا، اور سب سے بہترین دور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، جس میں جو انہوں نے 49 برس تک حکومت کی ہندوستان پر، اور اس وقت کا ہندوستان جب ہندوستان میں آج کا پاکستان، آج کا بنگلہ دیش، آج کا سری لنکا، آج کا آدھا افغانستان، آج کا برما، یہ سارے ملک شامل تھے۔ یہ اتنی بڑی حکومت یا یہاں کچھ عرصے کے لیے انگریزوں نے کی ہے اور یا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، اور ان کے دور میں سب سے زیادہ مؤثر آواز جس شخص کی ہوتی تھی وہ ملا ہوتا۔ انہوں نے 500 علماء کو جمع کر کے ایک فتویٰ لکھوایا، فتاوی ہندیہ، جو عالمگیری کے نام سے معروف ہے۔ اور خود ٹوپیاں بھی بنائی۔ بس ان کا انتقال ہوا تو ہندوستان میں طویف الملوک کی شروع ہوئی۔ جگہ جگہ پر لوگوں نے دعوے کر دیے حکومتوں کے، کئی ہندو اٹھ کھڑے ہوئے، کئی مرہٹے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اللہ نے ان دنوں اس کے انتقال کے چند سال بعد بر صغیر پاک و ہند کے بڑے معروف شہر دہلی میں شاہ عبد الرحیم کے گھر ایک بچہ اللہ نے دیا جس کا نام رکھا گیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
1863 تک یہ زندہ رہے. دہلی میں جامعہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی. یہ سیاستہ بخاری مسلم ترمذی بر صغیر میں سب سے پہلے انہوں نے پڑھانی شروع کی. قرآن کریم کا ترجمہ آج تک عربی کے علاوہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوا. اس وقت ہندوستان کی سرکاری زبان، آج سرکاری زبان کون سی ہے؟ دفتری زبان کون سی ہے؟ انگلش. پاکستان ہمارے بجلی کے بل کس زبان میں آتے ہیں؟ انگلش میں آتے ہیں. بازار قومی زبان اردو کہا جاتا ہے، لیکن اصلاً سرکاری زبان کون سی ہے؟ اس وقت دفتری زبان فارسی تھی. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا، جو ہر دفتری آدمی تک بھی پہنچا اور لوگوں کو اس کی سمجھ. اس دوران دہلی کئی بار ویران ہوا. کبھی مرہٹوں نے 6 لاکھ لاشیں وہاں چھوڑی. کبھی ایران سے نادر شاہ آیا، اور آخری مرتبہ جب مرہٹوں سے جنگ پلاسی ہوئی تو اسی شاہ ولی اللہ کے خط پر افغانستان سے احمد شاہ ابدالی تشریف لائے. اس وقت کے علماء درس و تدریس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی اتنے مؤثر کہ ان کے خط پر احمد شاہ ابدالی تشریف لائے اور انہوں نے مرہٹوں کو شکست دی. 1863 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا یا 62، اور جو ان کا جانشین بنا اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. اور ان کی کتنے سال کی عمر تھی جس دن جانشین بنے؟ 17 سال. اور کتنے علوم کے ماہر تھے؟ 32 علوم کے ماہر تھے. کیا تجوید، کیا قرات، کیا تفسیر، کیا حدیث، کیا فقہ. دہلی کے بڑے بڑے شاعر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جمعے کی تقریر سننے اس لیے آتے تھے تاکہ ہم اردو کے محاورے ٹھیک کر سکیں. 2 بیٹوں نے اردو میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا، ایک نے لفظی اور ایک نے با محاورہ. بر صغیر پاک و ہند میں اصلاً علماء کی اس طرز پر بنیاد رکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. نام یاد رہتا انشاءاللہ. اور ان کے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کئی بیماریوں کا مجموعہ رہی، لیکن ساری زندگی انہوں نے حدیث پڑھائی اور دین کا کام کیا اور دعوت دی. جب ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی، ہم تو خود لکھ کر لگاتے ہیں ٹیلی فون، اس کے لیے موبائل فون کے لیے کھمبے حاضر ہیں، وہ گھر حاضر ہے. تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں اسی لیے آئی تھی کہ وہ آپ کی 5 مرلے جو 10,000 میں بکتے تھے وہ 20,000 میں خریدے، اور یہاں کی تجارت پر انہوں نے کنٹرول کیا، یہاں کی معیشت پر کنٹرول کیا، سرمایہ دارانہ نظام لائے. شاہ ولی اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ پیسے کی اصل آنے کی اجرت جو ہے، پیسے کی اصل علت محنت، پیسہ محنت کی بنیاد پر ملنا چاہیے. اس لیے جوا، سود اور یہ ساری اس قسم کی چیزیں جس میں چور راستے سے پیسہ آتا ہے یہ حرام. وہ کہتے تھے جس آدمی کے پاس، جس نوجوان کے پاس بغیر محنت کے پیسہ آئے گا، اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا وہ نئی نئی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. آج کے آپ عرب شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی یہی حالت نہیں ہے. یعنی برائی کا نئے سے نیا طریقہ دبئی میں ایجاد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پیسے کی جو فراوانی ہے اور بغیر محنت کا جو پیسہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے نعرہ دیا تھا کہ ہر شخص کو محنت کرنی چاہیے، کوئی زیادہ کرے یا کم کرے. ان
ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب دیکھا کہ یہاں برطانوی سامراج کئی ریاستوں پر قبضہ کر لیا، تو یہ ہندوستان کا پہلا مفتی تھا جس نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اب دارالاسلام نہیں رہا بلکہ یہ جنگ کی جگہ بن گیا ہے، یہاں انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑنا واجب اور فرض۔ اور صرف فتویٰ نہیں دیا، اپنے بھتیجے شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اس کام کے لیے باقاعدہ ٹرینر۔ شاہ اسماعیل شہید چھوٹے عالم نہیں تھے، بہت بڑے عالم، اور دائی بھی چھوٹے نہیں تھے، بہت بڑے دائی تھے۔ انہیں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ دہلی میں لوگ ان کو بھی سننے آتے تھے، لیکن یہ ایک رات کے وقت موتی نام کی ایک داشتہ کے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے خاندان کا آدمی ہے، دہلی کا شہزادہ ہے، علماء اس کو ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، اور یہ اس محلے میں جا رہے ہیں، اس بازار میں جو برائی کا اڈا ہے، اور اس نے پہلے بھیک دینے کی کوشش کی۔ وہ سب سے خوبصورت وہ تھی وہاں کی خاتون۔ انہوں نے کہا نہیں تمہاری رات کی اجرت کتنی ہے؟ اس نے اس دور کے مطابق اجرت مانگی، پیسے دیے۔ پیسے دینے کے بعد فرمانے لگے اب پیسے تجھے مل گئے، اب جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ کا جی کرو گی۔ تو چلو پھر وضو کرو۔ اس کو نماز سکھلائی اور اس کو کہا اللہ سے ایک ہی چیز بار بار مانگو، اللہ ہدایت دے۔ کہتے ہیں جب شاہ صاحبان کا قافلہ چل رہا تھا، یہ باپردہ خاتون دہلی کی سب سے بڑی طائفہ، آج کی حریم شاہ یا کوئی اور نام رکھ لیں، یہ سید احمد شہید کے گھوڑے کو چارہ ڈالا کرتی تھی۔ پھر 1826 کو نکلا یہ قافلہ، انہوں نے آزاد قبائل میں جا کر اسلامی حکومت قائم کی، اور یہ اٹک کے قریب تک آ گئے۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے نے سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت کر، اور ان کی بات ہوتی تھی کیا شاہ اسماعیل شہید نے، شاہ ولی اللہ نے ایک نعرہ لگایا تھا فَقُّ كُلُّ نِظَامٍ، دنیا کے ہر باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ دو، اور دنیا میں کس کا حکم چلے گا؟ صرف اللہ کا۔ 1831 میں یہ لوگ بالاکوٹ میں شہید ہوئے، مقامی لوگوں کو بتا دیں جو بھی معاملات تھے۔ ہمارے مرشد 1857 میں ہندوستان میں برطانیہ نے باقاعدہ قبضہ کیا۔ شاہ ولی اللہ کا جامعہ رحیمیہ بلڈوزروں سے مسمار کر، اچانک سرکاری زبان فارسی کی بجائے انگلش کر۔ آج یہ جو CSS کی آفیسرز بیٹھے ہیں، یہ کمشنر اور یہ پتہ نہیں کہاں تک پڑے ہیں، ان کو کہا جائے کہ آج کے بعد سرکاری زبان انگلش نہیں ہے، عربی ہے، تو ان کو کچھ چپڑاسی بھی رکھے گا یا فارسی ہے؟ وہ ایسا ہی معاملہ وہ ہو گیا، انہوں نے اچانک سرکاری زبان جو ہے وہ فارسی کی بجائے انگلش کا، جس کی وجہ سے ہمارا سارا سسٹم ختم ہو۔ لیکن علماء نے کیا کیا؟ جہاں تک معاملہ ہو گیا کہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر پادری چیلنج کرتا تھا کہ او مجھے بتلاؤ محمد سچے آخری رسول ہے یا عیسیٰ آخری رسول ہے؟ اور لوگ ڈرتے ہوئے جواب دینے نہیں، کیونکہ جب سیاسی انقلاب آتے ہیں تو ساتھ مذہبی اور سماجی انقلاب بھی آتے ہیں۔ لیکن علماء نے جو دینی مدارس قائم کر رکھے تھے، جو آج لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، مخدوم العلماء سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہاں باقاعدہ لائبریری بنا دی تھی، الحمدللہ
خصوصاً مغرب زدہ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، ان کو ان کا ماضی یاد، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو وہ ماضی یاد۔ 1857 کے بعد جب سارا سسٹم ختم ہو گیا تو مسلمانوں کی آخری آمادگاہ جس نے ان کے ایمان کو، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو محفوظ رکھا، وہ چندے پر چلنے والے دینی مدارس تھے۔ ایک بنگال میں 39,000 مدرسے تھے۔ یہ سندھ کے شہر ٹھٹھا میں 1700 مدرسے تھے۔ آج بھی آپ ایوریج نکالیں تو پر طالب علم کہ اسکول کے حساب سے، کالجز کے حساب سے اگر ہم اپنے پورے ملک کی یونیورسٹیاں، اسکول، کالج شمار کریں اور پورے ملک کے بالغ بچے وہاں پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو یہ 50% بچے بھی وہاں داخل